الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ کل 28 ذی القعدہ 1441 ہجری مطابق 20 جولائی 2020 عیسوی حضرت مولانا سلمان صاحب مظاہری ناظم اعلیٰ مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف چلے گئے اور اس دار فانی کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جوار کی طرف پرواز کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مولانا سلمان صاحب کی بال بال مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو انہوں نے قرآن اور احادیث کی خدمت زندگی بھر کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام خدمات کو قبول فرمائے اور ان تمام خدمات کا حضرت مولانا سلمان صاحب کو ان کی شایان شان بدلہ عطا فرمائے۔ حضرت مولانا سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے منظور نظر تھے اور داماد بھی تھے، اور بہترین حافظ تھے، بڑے خوش الحان حافظ تھے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب اعتکاف ہوا کرتا تھا تو حضرت کا یہاں معمول یہ تھا کہ 3 قرآن تراویح کے اندر مکمل ہوا کرتے تھے، تو آخری عشرے کے اندر جو قرآن کریم پڑھا کرتے تھے وہ حضرت مولانا سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ایک دن میں 20 رکعت تراویح کے اندر 3 پارے حضرت مولانا سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے اور 10 دن میں قرآن کریم مکمل فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی محبت فرماتے تھے اور بڑی شفقت کیا کرتے تھے حضرت مولانا سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، اور اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی کا نکاح بھی حضرت مولانا سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تھا۔ اور حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہور زمانہ کتاب ہے آپ بیتی، یہ آپ بیتی جو املا کرائی ہے یہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے املا کرائی ہے، اور حضرت مولانا سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خاص والہانہ تعلق رکھنے والے تھے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے پیر طریقت حضرت مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے اخیر زمانے کے اندر حضرت مولانا سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشین اور اپنا خلیفہ بنا کر گئے، اور جو کچے مکان کے اندر حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہوا کرتی تھی اور خانقاہ چلا کرتی تھی، اور جہاں حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کتب خانہ تھا، اسی کچے مکان کے اندر حضرت مولانا سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خانقاہ چلائی اور خانقاہ کے اندر خدمات انجام دی، اصلاحی خدمات انجام دی، تصوفی خدمات انجام دی، بیعت و سلوک کی خدمات انجام دی۔ ہمارا بھی حضرت مولانا سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا والہانہ اور بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ گزشتہ سال جب حضرت مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو چونکہ حضرت مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین اور ان کے وارث اور ان کے ولی جو تھے وہ حضرت مولانا سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس لیے میرے والد محترم حضرت اقدس مصلح الامت مولانا سید انظر حسین میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ناظم تعلیمات مدرسہ اسلامیہ اصغریہ اور رکن شورا دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت کے لیے گئے۔ میں بھی حضرت کے ساتھ گیا اور مولانا سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عصر کے بعد کچے مکان میں ملاقات ہوئی، جہاں حضرت مولانا زکریا صاحب کی مجلس چلا کرتی تھی، حضرت مولانا طلحہ صاحب کی خانقاہ چلا کرتی تھی، اور حضرت مولانا طلحہ صاحب کے بعد حضرت مولانا سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی خانقاہ کے اندر بیعت و سلوک کی خدمات انجام دیتے تھے۔ مجلس کے اندر بہت سارے لوگ موجود تھے، خاندان کے لوگ بھی موجود تھے۔ حضرت مولانا سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش مزاج تھے، اس وجہ سے اور ٹانگوں سے معذور تھے، نیچے نہیں بیٹھ پاتے تھے، کرسی پر بیٹھتے تھے، تو کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت والد محترم کا اعزاز کرتے ہوئے انہوں نے ایک کرسی منگائی اور کرسی پر حضرت والد محترم کو بٹھایا، اور ہم سب لوگ اور حضرت مولانا سلمان صاحب کے دیگر خاندانی لوگ بھی وہاں موجود تھے جو بیٹھے ہوئے تھے، تو بڑی اچھی باتیں ہوئیں۔ اس موقع کے اوپر حضرت مولانا سلمان صاحب سے ملاقات ہوئی، اور اس کے علاوہ اور بہت سے مختلف مواقع پر حضرت مولانا سلمان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ بڑے خوش مزاج تھے، بڑے علمی آدمی تھے، اور اخلاص کے ساتھ خدمات انجام دینے والے آدمی تھے،
اور مدرسہ مظاہر العلوم کی نظامت انہوں نے جو سنبھالی وہ بڑی اعلیٰ انداز کے اندر اور بڑے شاندار انداز کے اندر انہوں نے یہ نظامت سنبھالی ہے۔ حضرت مولانا سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک تعلق اس وجہ سے بھی ہے کہ میرے برادر مکرم ایڈوکیٹ جناب قاری سید محمد طیب صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ حضرت مولانا سلمان صاحب کی چچا زاد بہن ہے۔ اس معنی کا ایک رشتہ بھی ہے اور ایک تعلق بھی ہے، اور بڑا والہانہ اور بڑا گہرا تعلق رہا ہے مولانا سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ بہر صورت حضرت مولانا سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال سے جو خلا پیدا ہوا ہے اور علماء کی جماعت کے اندر اور بالخصوص مظاہر علوم کے اندر جو خلا پیدا ہوا ہے، یقیناً اس خلا کی تلافی بہت مشکل محسوس ہوتی ہے، اور ان کے ذریعے سے ان کے وجود کے ختم ہونے سے جو کمی پیدا ہوئی ہے، یقیناً اس کمی کی تلافی بہت مشکل محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا سلمان صاحب کی بال بال مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، تمام تلامذہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ کو نعم البدل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔